اور اخلاص کو جانتا بھی نہیں. جو لوگ جانتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ آدمی کی نیت درست ہو، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اخلاص کو نہیں جانتا کہ اخلاص کی جگہ عمل کا اخلاص یہ نہیں ہے کہ آدمی کی آنکھ میں نیت درست ہو. عمل کا اخلاص یہ نہیں ہے کہ عمل کرنے والی کی نیت درست ہو. عمل کا اخلاص یہ ہے کہ اس کا عمل درست ہو. عمل کی اخلاص یہ ہے عمل تو آپ اس بات پر پوری توجہ دیں گے. عمل کا اخلاص یہ نہیں ہے کہ نیت درست ہو. عمل کے اخلاص یہ ہے کہ اس کا عمل درست ہو. اخلاص وہ تو نیت کا ہوتا ہے کہ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں. یہ کہتا ہوں یہ بہت آسان ہے کہ آپ اپنے عمل میں اللہ کی رضا کی نیت کر لیں. یہ بہت آسان ہے، بہت ہی آسان ہے. یہ کوئی مشکل کام نہیں. آپ اپنے عمل میں اللہ کی رضا کا ارادہ کر لیں، یہ بہت آسان ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمل میں اللہ کی رضا کا جذبہ یہ عمل کا اخلاص ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ عمل کا اخلاص نہیں ہے، یہ آپ کی نیت کا اخلاص ہے. نیت کے بارے میں کہا ہے اخلاص نہیں. لوگ اخلاص عمل کو اخلاص نیت سمجھتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں. آپ میری بات پر بہت دھیان دیں گے، میں بہت عام بات کرتا ہوں. میں اور آپ سب اس بات سے مطمئن ہیں اپنے عمل میں کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. سوال یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، سوال یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں. اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں. اگر آپ کی نیت اچھی ہے جب بھی آپ کا عمل مردود ہو جائے گا، کیونکہ آپ کے پاس نیت سے اخلاص ہے، عمل کے اخلاص ہے. آپ میری بات پر پوری توجہ دیں. میں بہت بنیادی بات کرتا ہوں. آپ کے پاس نیت سے اخلاص ہے تو میری بات آپ یاد رکھنا، نیت کا اخلاص گناہ سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے جب تک عمل کا اخلاص ہو. جب تک عمل کا اخلاص، آپ میری بات پر بہت دھیان دیں گے. میں بہت بنیادی بات کرتا ہوں. لوگوں نے نیت کو عمل کا اخلاص سمجھا ہوا، اس لیے عام طور سے مسلمان عمل کے اخلاص سے غافل ہے. عام طور سے غافل لوگ عمل کے اخلاص سے کوئی فرقان بالکل غافل. ایک آدمی نماز پڑھنے کے باوجود اگر اس کے گناہ ہو رہا ہے تو اس کے پاس عمل کا اخلاص نہیں ہے، اگر کہ وہ اپنی نیت مخلص بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، میں دو چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک نیت کا اخلاص، ایک عمل کا اخلاص. نیت کا اخلاص الگ چیز ہے، عمل کے اخلاص بالکل الگ چیز ہے. لوگوں نے نیت کو عمل کے اخلاص بدل سمجھا ہوا ہے کہ میرے عمل کے اخلاص کی نیت نہیں. آپ میری بات کو تھوڑا سا توجہ دیں گے تو بات بہت کام کی، بہت ضروری ہے جو میں کہہ رہا ہوں. لوگ صرف اپنی نیت کو درست کر لیتے ہیں اور نیت کی درستگی عمل کی قبولیت کے لیے اور اجر کے ملنے کے لیے کافی نہیں ہے. سوال اس کا نہیں ہے کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، سوال اس کا بھی ہے کہ آپ اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں. آپ اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں. تو دو چیزیں بالکل الگ ہیں.
نیت کا اخلاص عمل کا اخلاص، آپ اس کو توجہ سے نہیں ڈال سکتے۔ نیت کا اخلاص بہت آتا ہے، بہت ہی آتا ہے، کوئی کچھ نہیں کہا، لیکن عمل کا اخلاص ساری جتنی قیدیں ہیں احکام کی اور جو پابندی ہے طریقہ عمل کی، کیا کروں؟ نماز کا خشوع، نماز میں صفت احسان، اللہ بولے کیوں نماز پڑھنا، نماز کا منکر سے روکنا، نماز کا واقعہ قابل قبول ہونا، اس ساری موجودات کا تعلق وہ نماز سے ہے۔ نیت کا تعلق صرف اتنا ہے کہ آپ کا ارادہ اللہ کے رضا کا ہو۔ اگر آپ اللہ کی رضا کی نیت سے عمل غلط کر رہے ہیں، آپ کی نیت میں کتنا بھی اخلاص ہو، آپ کا عمل مردود ہو جائے گا۔ عمل کی قبولیت کے لیے جو شرط نیت کے اخلاص کی ہے، وہ شرط عمل کی اخلاص کی، یہ میں کہنا چاہتا ہوں۔ جو شرط نیت کے اخلاص کی ہے، وہ شرط عمل کی اخلاص کی ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، احکام تو اپنی جگہ ہیں، خود کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے زبان سے کہنے میں بھی دونوں چیزیں، ایک نیت کا اخلاص، ایک نیت کا اخلاص، اور ایک خود کلمہ لا الہ الا اللہ کا اخلاص۔ آپ میری بات پر توجہ، گجرات میں ایک کافر پر تلوار اٹھائی، اس نے کہا کہ بتایا جائے، انہوں نے اس کو غلط کر دیا۔ یہاں سوال نیت کا ہے، یہاں سوال نیت کا ہے کہ آپ نے کلمہ کس لیے پڑھا تھا، تلوار کے لیے پڑھا تھا یا اللہ کے لیے پڑھا تھا؟ میں آپ کو اپنی بات آسان کرنے کے لیے جواب سنا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کے ظاہر کو دیکھا، تمہیں کیا معلوم کہ اس نے یہ کلمہ اللہ کے رضا کے لیے پڑھا ہے، یہ کلمہ تلوار سے پڑھنے کے لیے پڑھا؟ تو یہ ہوا نیت کا، یہ ہوا نیت کا احساس۔ اگلی بات، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے کہنے میں اس کلمہ کے اخلاص کیا ہے؟ کلمہ کے اخلاص ہی نہیں کہ آپ کی نیت کی کلمہ کا اخلاص یہ نہیں کہ آپ کی نیت کی ہو۔ کلمہ کا اخلاص سے میں کہنا چاہتا ہوں حدیث کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ آیا یہ کلمہ لا الہ الا اللہ تمہیں حرام سے روک رہا ہے؟ صاحب ایسے آپ نے فرمایا کہ شخص لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ صحابی نے سوال کیا کہ اس کا اخلاص کیا ہے تو بتائیے۔ آپ نے جواب نہیں فرمایا کہ کلمہ پڑھنے والے کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے، آپ فرمایا اس کا اخلاص یہ ہے کہ یہ اپنے کلمہ پڑھنے والے کو حرام سے روکے۔ امام بخاری نے اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے اور ایمان کے بات کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ یہ جنت کی ایک چابی ہے، اور چابی کے اندر دندانے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا کوئی بڑا کوئی بہت ہی چھوٹا۔ چابی کے دندانے چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں دیکھنے میں، اس طرح عقیدے، فرائض، سنن، واجبات یہ دیکھنے میں چھوٹے بڑے معلوم ہوتے ہیں، لیکن ان سب کی اہمیت اتنی برابر ہے کہ ان میں سے چابی کا ایک دندانہ اگر ٹوٹ جائے یا تھوڑا سا گرد کے چھوٹا ہو جائے تو آپ جانتے ہیں کہ اس چابی سے تالا کھلتا نہیں ہے،
کہ اس کا دندانہ ایک ٹوٹ گیا ہے صرف، میں بہت آسان کر دیا، اس کا ایک دندانہ ٹوٹ گیا ہے، اس کے اگر 100 دندانے بھی ہیں ان میں ایک ٹوٹ جائے تو 99 دندانوں سے تالا کھلے گا نہیں. یہ تو مخلوق کے ہاتھ کے بنائے ہوئے تالوں کا یہ حال ہے. تو پھر آپ خود سوچ لیجیے کہ آپ ناقص دین سے اور میں لا الہ الا اللہ کے سارے دندانوں کے بغیر آپ سنت کا تالا کیسے کھول دیں گے؟ امام بخاری نے ایمان کے باب میں سب سے پہلے یہ روایت نقل کی ہے کہ جس طرح چاندی کے دندانے ہوتے ہیں اس طرح کرے میں لا الہ الا اللہ، اس کے اپنے دندانے ہیں. میں آپ کو آسان بتا دیتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہا وہ جنت میں داخل ہو گیا. صحابی نے عرض کیا اس سے اخلاص کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں کو نہیں چاہیے. آپ نے فرمایا کلمہ کے اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے کہنے والے کو حرام سے روکے. اس وجہ سے معلوم ہوتا ہے صاف کہ نیت کا اخلاص الگ ہے، کلمے کا اخلاص الگ ہے، نماز کا اخلاص الگ ہے، نماز پڑھنے والی کی نیت کا اخلاص الگ ہے. جتنے بھی احکام ہیں معاشرے کے، معاملات کے، عبادات کے، ان سب کا حال یہی ہے کہ نیت کا اخلاص الگ، عمل کا اخلاص. اگر اس بات کو نہ سمجھا تو آدمی عمل غلط کرے گا اور کہے گا میری نیت ٹھیک ہے. میں کی مثال آپ کو دیتا ہوں. ایک شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب سے چھپ کر صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے عید کے دن روزہ رکھے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ عالم عمل مخلص ہے یا نہیں؟ کہ یہ عمل تو مخلص ہے لیکن اس کا عمل قابل قبولی نہیں ہے صرف، بلکہ اس کو اس کے عمل پر گناہ ملے گا. عمل پر گناہ ملے گا، عمل پر گناہ ملے گا. حالانکہ یہ اپنے عمل میں مخلص ہے. ایک آدمی اثر کے بعد اپنے پڑے اٹھ کر گئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے. سوال اس کا ہے کہ آپ کے عمل کے اخلاص، آپ کے عمل کے اخلاص تو میں نے عرض کی کر دیا ایک بالکل اصولی بات کہ مسلمان اپنے عمل کے اخلاص سے اور اپنے عمل کے کمال سے مسلمان اس لیے غافل ہو گیا ہے کہ اس نے کبھی بات کو سوچا ہی نہیں کہ میرے عمل کا اخلاص نیت کا ٹھیک ہونا ہے یا میرے عمل کے اخلاص عمل کا ٹھیک ہونا ہے. یہ ایک اصولی بات ہے. تو بات صاف یہ ہے، صاف بات یہ ہے کہ عمل کی قبولیت کے لیے نیت کا درست ہونا کافی ہے. عمل کی قبولیت کے لیے اس عمل کا درست ہونا شرط ہے. تو میں کہ ہر عمل کا حال یہ ہے کہ اس عمل کا اخلاص روکے گا ہمیں حرام سے. صرف نیت کا درست ہونا حرام سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے، اس عمل کا اخلاص وہ ہمیں حرام سے بچائے گا. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ کے خزانوں سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے سب سے بنیادی عمل وہ نماز کا دیا گیا ہے. اس لیے قرآن نے سب سے پہلے فاتحہ میں استعانت کو عبادت سے جوڑا ہے. استعانت کو جوڑا ہے عبادت سے. استعانت کو اسباب سے نہیں جوڑا. استعانت کو عبادت سے جوڑا ہے. استعانت کو عبادت سے جوڑا ہے. استعانت کو عبادت سے جوڑا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم جس طرح تیرے غیر کی عبادت کا تصور نہیں کر سکتے اس طرح ہم تیرے غیر سے استعانت کا بھی تصور نہیں کر سکتے. اس طرح تو خالق ہے اور ثنا ہے عبادت کا حقدار، اسی طرح تو خالق ہے اور حقدار ہے استعانت کا.
سے بدل لی جائے تو یہ مسئلہ ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تو حکم دیا قرآن میں کہ نماز کے ذریعے مدد کرو، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ نماز سے پہلے صبر کا حکم دیا ہے. نماز سے پہلے صبر کا حکم دیا ہے. آپ میری بات پر توجہ دیں. نماز سے پہلے صبر کا حکم ہے. نماز سے پہلے صبر کا حکم ہے. لوگ اس صبر کے بارے میں اتنے ناواقف ہیں، اتنا ناواقف ہیں صبر سے. اکثریت مسلمانوں کی اس خیال میں ہے کہ صبر برداشت کرنے کو کہتے ہیں. حالانکہ یہ بات پتہ نہیں کہ جو شخص اپنے نفس کے خلاف اور جو شخص فرائض کو ادا کرنے میں اور جو شخص اپنے آپ کو سنتوں میں اپنے نفس کو مجبور کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا، اللہ کی قسم ایسا مسلمان کفر کے مقابلے میں چل نہیں سکتا. آپ توجہ دیں گے میری بات کی طرف. صبر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ برداشت کرتے رہیں اور آپ کا صبر کرنا یہ مدد لے آئے گا. تو پہلی بات ہے کہ صبر کے 3 مرحلے ہیں. صبر کے 3 مرحلے ہیں. صبر کے 3 مرحلے ہیں. اپنے نفس کو حرام سے بچانے کا صبر، اپنے نفس کو فرائض پر اور سنت عادات پر مجبور کرنا. میں آپ سے قسم کھا کر کہتا ہوں، میں آپ سے قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر کوئی مسلمان کسی سنت عادت کو اس پر چھوڑ دے کہ اگر اس کا دل چاہے تو اس پر عمل کرے، فرائض نہیں. اگر کوئی مسلمان اپنے نفس کو اس کا اختیار دے دے کہ اگر تو چاہے تو اس سنت پر عمل کر لے، تو ایسے شخص نے اپنے نفس کو آزاد کر دیا ہے. اپنے نفس کو آزاد کر دیا. میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ایک مسلمان کا شراب سے بچنے، زنا سے بچنے پر اپنے نفس کو مجبور کیا، اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے گا، اور جس طرح ایک مسلمان کو فریضے کے ادا کرنے پر اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے گا، بالکل اس کے برابر ایک مسلمان کو سنت پر عمل کرنے کے لیے اپنے نفس کو مجبور کرنا پڑے گا. علماء نے لکھا ہے کہ یہ صبر کا پہلا مرحلہ ہے. اس صبر کا پہلا مرحلہ اپنے نفس کو حرام سے رجے پر مجبور کرنا، اپنے نفس کو فرائض اور سنتوں کے ادا کرنے پر مجبور کرنا. سنا اگلی بات میں اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے صبر کا. وہ صبر کا مرحلہ یہ ہے جس صبر کو اللہ نے قرآن میں انبیاء اور صحابہ کے ساتھ بیان کیا ہے. اس صبر کو قرآن نے انبیاء اور صحابہ کے ساتھ بیان کیا ہے. فرمایا کہ یہ آخری مرحلہ ہے صبر کا. اس میں آدمی اپنے دین پر چمتا ہے کفر کے مقابلے میں. عرض کیا کہ صبر اللہ تعالیٰ صبر کو پہلے لائے، صبر کو پہلے لائے نماز سے پہلے. پہلے صبر پھر نماز. پہلے صبر، تمہارا صبر وہ تمہاری نماز کو اس قابل بنائے گا کہ تم اللہ کی منزل صبر.
تو صبر کو پہلے لائے نماز سے پہلے. میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلا صبر کا مرحلہ سب سے پہلے صبر کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کو حرام سے بچائے. نفس کو حرام سے بچائے. نفس کو حرام سے بچانا یہ صبر کا سب سے پہلا میدان ہے اور یہ سب سے پہلا جہاد ہے کہ آدمی اپنے نفس کو حرام سے بچائے. یہ آپ دیکھیں گے کہ نماز میں طہارت شرط اور مقدم. نماز میں طہارت مقدم ہے اور نماز میں عبادت کے لیے طہارت شرط ہے. طہارت شرط ہے. آپ یہ بات سوچیں دیکھیں, طہارت شرط ہے. نماز کے لیے آپ کے بدن کا حدث اصغر حدث اکبر دونوں وضو کا تقاضا ہے یا غسل کا تقاضا ہے. اس طہارت کے بغیر آپ کی نماز درست نہیں ہوگی. آدمی غسل کرے گا یا وضو کرے گا, وہ جانتا ہے کہ نماز کے لیے بدن کی طہارت شرط ہے. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس طہارت کا مسلمانوں میں جو تصور ہے وہ غسل اور وضو سے زیادہ طہارت کا کوئی تصور مسلمانوں میں نہیں. میں بہت کام کی بات آپ سے کر رہا ہوں اور انتہائی ضروری بات کر رہا ہوں. غسل وضو سے بڑھ کر مسلمان کے ذہن میں طہارت کا کوئی تصور نہیں ہے, جبکہ میں یہ کرنا ہے. یہ جو اہمیت عبادت کے لیے بدن کے ظاہر کو پاک رکھنے کی ہے, اللہ کی قسم اتنی اہمیت اپنے بدن کے اندر کے حصے کو پاک رکھنے کی. آپ کی جسم کا ظاہر, آپ کی جسم کا باطن, اس کی حیثیت ایک ایسے کپڑے کی ہے جس کے دونوں جانب نجاست لگی ہوئی ہو. آپ کو دونوں طرف سے کپڑے کو صاف کرنا ہوگا. میں بتاتا نہیں یہ اہمیت بدن کے ظاہر کو پاک کرنے کی ہے نجاست سے عبادت سے ادا کرنے کے لیے. میں کہنا چاہتا ہوں یہ اہمیت بدن کے اندر کے خون کو پاک رکھنے کی ہے, دودھ سے اور غبن سے اور حرام چیزوں کے استعمال سے. لیکن مسلمان صرف ظاہری پاکی پر ہے, بدن کے اندر کے خون کو پاک رکھنے کی کوئی اہمیت اس زمانے میں نہیں رہی. جبکہ میں نے عرض کر دیا کہ آپ کا کپڑا ہے, چھوٹا کپڑا ہے, اس کپڑے پر دونوں طرف نجاست لگی ہوئی ہے تو آپ کو دونوں طرف سے اسے صاف کرنا ہوگا. ہم یاد کرنا چاہتے ہیں کہ جو اہمیت غسل اور وضو کی ہے وہی اہمیت بدن کے خون کو عبادت کے لیے پاک رکھنے کی ہے. اس چیز سے لوگ آپ وہ ایک بدن کے ظاہر کو تو پاک کرنا جانتے ہیں اور بدن کے اندر کے خون کو عبادت کے لیے پاک رکھنے کا کوئی نہ اس کی خبر ہے, نہ اس کا کوئی تقاضا ہے, نہ اس کی کوئی فکر ہے. جی ہاں, کیا بول کر لیجیے قرآن میں کہ آپ کو سارے نیک اعمال, انبیاء ہوں یا عوام, نبی ہو یا امت, دونوں کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ اپنے خون کو حرام سے پاک رکھیے نیک اعمال کرنے کے لیے. یا رسول کل طیبات, تمام انبیاء کا حکم ہے کہ اپنی غذا کو حرام سے پاک رکھیے. اپنی غذا کو حرام سے پاک رکھیے. مطلب کرتے ہیں کہ لوگ لقمے کو معمولی سمجھتے ہیں, حالانکہ لقمہ سمندر ہے, خیالات اس کے مفید ہے.
لقمہ سمندر ہے، خیالات اس کے موتی ہیں. میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں درمیان، اگر آپ ناپاک پانی سے وضو کر لیں تو آپ کی طہارت کا کیا ہوگا؟ وضو کی شکل تو بن جائے گی، وضو کی شکل بن جائے گی. ناپاک پانی سے آپ وضو کر لیں، آپ ناپاک پانی سے وضو کر لیں، آپ کے وضو کی شکل بن جائے گی، لیکن آپ کی نماز نہیں ہوگی کہ پانی ناپاک ہوگا. پانی کے تین اوصاف ہوتے ہیں: رنگ، بو، مزہ. پھر جو کہتے ہیں کہ اگر یہ تین اوصاف بدل جائے پانی کے تو یہ پانی اب وضو کے قابل نہیں. تو کیا ایک سود کا لقمہ اندر کے خون کو اتنا گندلا کر دیتا ہے، اتنا گندا کر دیتا ہے کہ اب یہ بدن عبادت کے قابل نہیں ہے. آپ نہیں میری بات. انبیاء علیہ السلام کو حکم دیا گیا ہے اس کا، اور عام مسلمانوں کو بھی قرآن میں کہ اپنی غذا کو پاکیزہ رکھو. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بدن سے نیک اعمال ظاہر ہوں، یہ بات بالکل حق ہے کہ انسانی اعضاء گناہوں پر اتنا مزید ہو جاتے ہیں. ایک شخص کہتا ہے جی میں نامحرم کو دیکھنا نہیں چاہتا، مگر میری آنکھ بالکل مجھ سے بے قابو ہے. آپ کی آنکھ مجھ سے بے قابو ہے کہ آپ کی آنکھ کی باریک رگوں میں جو حرام خون دوڑ رہا ہے وہ نامحرم کو دیکھنے پر مجبور ہے. آپ اپنی آنکھ کو نہیں روک سکتے، اس لیے کہ جب آدمی حرام روکنا کھاتا ہے تو اس کے اعضاء گناہ کرنے میں اس سے بغاوت کر جاتے ہیں. آپ نہ چاہنے کے باوجود آپ کے ہاتھ، آپ کی نگاہ، آپ کی شرمگاہ، یہ سب آپ سے بے قابو ہوں گے، کیونکہ ان کے اندر جو خون دوڑ رہا ہے وہ خون حرام کا دوڑ رہا ہے. یہ نادا کو حرام پر مجبور کر دے گا. آپ دینا چاہتے تھے، آپ نہیں چاہیں گے، آپ نہیں چاہیں گے ایسا ہو، مگر آپ کا خون مجبور کرے گا آپ کو اتنا پر، آپ کے اعلیٰ بغاوت کر دے گا. اس لیے آپ غور کریں گے. قرآن اور حدیث میں بات واضح ملتی ہے بالکل کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے خون کو پاک رکھ کے حرام مال سے، اپنے خون کو پاک رکھ کے حرام مال سے. جس طرح یہ عبادت کے لیے اپنے بدن کے ظاہر کو پاک رکھنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ یہ عبادت کے لیے اپنے بدن کے باطن کو بھی پاک رکھیں. میں آپ کو مشتبہ مال کی ایک مثال دیتا ہوں. مشتبہ مال کی مثال دیتا ہوں، اور دو مثالیں ایڈ کروں گا سیرت سے، دو مثالیں ایڈ کروں گا سیرت سے اور قرآن کی بالکل صحیح آیت. اس سے معلوم ہوگا کہ مشتبہ مال یا کافر کا مال، اس سے مسلمان کے عقیدے پر اور مسلمان کے فرائض پر کیا اثر ہوتا ہے. میں ساری بات اس طرح کر رہا ہوں کہ صبر یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پہلے حرام سے بچائے. اس کی مثال کر آپ کے حاصل میں روزے پانی ہو رہے، آپ کے چہرے پر بھوک کے بڑے صاف آثار تھے اور بھوک کی وجہ آپ کا چہرہ بہت سجایا ہوا تھا. تو ایک انصاری عورت نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر یہ کہا کہ مجھے آپ کے چہرے میں فاقہ صاف نظر آ رہا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ میری دعوت قبول کریں اور میں آپ کے لیے کھانے کا انتظام کروں. آپ نے اس انصاری عورت کی دعوت کو قبول کر دیا. کا مزاج یہ تھا کیونکہ کسی کے کھانے کی دعوت کو رد کر دینا
کسی کے کھانے کی دعوت کو رد کر دینا تکبر کا تقاضا ہے. آپ سوچیے کسی کے کھانے کی دعوت کو رد کر دینا یہ تکبر کا تقاضا ہے تو دین کی دعوت کو رد کر دینا کتنا بڑا تکبر ہوگا. دھیان میں بات کر رہا ہے کہ اگر مجھے قرائے غمیم جو مدینہ منورہ سے بہت دور ہے اگر مجھے وہاں بلایا کسی نے کھانے پر تو میں اس کی دعوت کو قبول کروں گا. بعد نے کہا قرائے غمیم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ علاقے کی جگہ بلکہ قرائے غمیم کہتے ہیں ایسی ہڈی جس کے اوپر سے گوشت صاف کر لیا گیا ہو. اگر کوئی میری دعوت ایسی ہڈی کی پلے بھی کرے گا کہ میں آپ کو ایک ہڈی کی دعوت دیتا ہوں تو میں اس ہڈی پر بلانے والے کی دعوت کو قبول کروں گا. اس ہڈی کے اوپر سے گوشت صاف کر لیا گیا ہو کھانے کی چیز نہیں ہے وہ لیکن میں اس کی دعوت کو بھی قبول کروں گا. حدیث میں آتا ہے کہ بدترین ولیمہ وہ ولیمہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور ان کی خوشامد کی جائے آنے کے لیے اور وہ غربا جو شوق سے آتے ان کو نظر انداز کر دیا جائے. ایسا ولیمہ بدترین ولیمہ ہے. میں آپ کو درمیان میں مثال کر رہا ہوں. دعوت بدترین دعوت کھانے کی وہ دعوت ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور وہ آنے میں نخرے کریں اور ان فقراء کو اور ان عوام کو چھوڑ دیا جائے جو شوق سے دعوت آپ کو پوری کریں. سوال یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی مجھے دعوت دے گا تو میں اس کی دعوت کو قبول کروں گا. آپ سیاست میں اس عورت کی دعوت کو آپ نے قبول کر دیا. اس عورت کی دعوت کو آپ نے قبول کیا اور اس نے اپنے ذاتی حلال پیسے سے اس عورت نے اپنی پڑوسن سے بکری خریدی اس کو خود ذبح کیا اس کا گوشت بنایا اور آپ کے لیے گوشت خود پکایا اور گوشت جب تیار ہو گیا اور نرم گوشت تھا تو اس بکری کا دست جس کا گوشت آپ کو پسند تھا نرم گوشت آپ نے پیش کیا. آپ نے اس کا ایک لقمہ لے کر منہ میں رکھا. وہ لقمہ آپ کے منہ میں جا کر اتنا سخت ہو گیا کہ نہ آپ اس کو چبا سکے نہ آپ اس کو حلق سے نیچے اتار سکے. آپ نے کچھ دیر کوشش کی پر لقمے کو باہر نکالا اور عورت سے پوچھا کہ تم یہ بکری کہاں سے لائی ہو جب اس نے گوشت بنایا ہے. یہ گوشت نہ کہنا میں حلق سے اتر سکتا ہے نہ میں اس کو چبا سکتا ہوں. کہاں سے آیا ہے تو اپنے حلال پیسے سے آپ کے لیے خریدا ہے. خریدار یہ کہتا ہے اس زمانے کا خریدار یہ کہتا ہے کہ مجھے کیا معلوم کہ کون آدمی کیا بیچ رہا ہے میں نے تو حلال پیسے سے خریدا ہے. اب یہ بات بولنے دو. کیونکہ حلال روزی تلاش کرنا کافی نہیں ہے. قرآن کی آیت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو یہ بھی تحقیق کرنی پڑے گی کہ چیز کو بیچنے والا متقی ہے. چیز تو بالکل پاکیزہ ہے حلال گوشت ہے. گوشت حلال ہے. سوال اس کا نہیں ہے گوشت حلال ہے. سوال اس کا ہے کہ اس گوشت کا بیچنے والا بھی متقی ہے. بہت کام کی بات آپ سارے کام جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی جماعت کہا ہے. قرآن کسی کا ایمان والا کہہ دے تو اس سے کمال ایمانی مراد ہوتا ہے. ہمارا آپ کے زمانے کا ایمان نہیں ہے جس کے فرق سے اڑا دیے ہیں بیچارے پڑھے لکھوں نے اور یہ کہہ کر ختم کر دی ساری حدیثیں کہ یہ تو لازمی والی کی روایت ہے یہ تو سب زائد ایمان ہے. جسے ایسا زائد ایمان بنایا اس کو اللہ مجھے معاف فرمائے. جن لوگوں کو دو چار عربی کے الفاظ یاد ہو جاتے ہیں نا
وہ بیچارے زمانے میں اتنی آسانی سے مجتہد بن جاتے ہیں کہ انہیں بیچاروں کو اجتہاد کی شرائط کی جو خبر نہیں ہے کہ اجتہاد کی شرائط کیا ہے. وہ لا علمی کی روایتوں کو یہ کہہ کے اڑا دیتے ہیں کہ اس سے تو کمال ایمان بات ہے. تو انہوں نے اس کو، میں کیا آپ سے افسوس کی بات کروں، انہوں نے اس کو ایمان کا وہ زائد حصہ بنا دیا ہے جو ضرورت سے زائد سمجھا جاتا ہے. یہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے جہاں بھی ایمان کو کہا ہے، قرآن ہمیشہ کمال ایمان کی بات کرتا ہے. قرآن ہمیشہ کمال ایمان کی بات کرتا ہے، اور قرآن نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایمان صحابہ کی طرف آنے کا حکم دیا ہے. یہ نہیں کہا جس زمانے میں جیسا ایمان بنتا ہو کافی ہے، ایسا نہیں. سب کے لیے ایمان صحابہ سے تمہیں عرض کر رہا تھا کہ قرآن نے ایمان کو جہاں بیان کیا ہے وہاں کمال ایمان کو بیان کیا. قرآن نے اصحاب کہف کو ایمان والوں کی جماعت کہا ہے. آگے فرمایا زدنا ہم خدا کہ ہم نے اصحاب کہف کو رشد و ہدایت میں اور اللہ تعالی کی معرفت میں ہم نے ان کو بہت آگے رکھا ہے. اور قرآن نے کہا کہ ہم نے ان کے دلوں کو ایسا جما دیا ہے آپ پر، اور نصیب یہ ہے کہ اللہ نے اکرام کو اتنا کیا، اللہ نے اکرام اتنا کیا ان کا کہ سورج ان کے باہر سے راستہ کاٹ کر نکلتا ہے کہ ان سونے والوں کی نیند خراب نہ ہو. جب تک وہ سوتے رہے سورج ان کے باہر سے راستہ کاٹ کر نکلتا تھا کہ سورج کی شعاعیں ان کی نیند خراب نہ کرے. اور مستقل درندہ وہ ان کے دروازے پر تعینات ہے ان کی حفاظت کے لیے. اور اللہ نے روب کر ڈال دیا ہے کہ اے مخاطب اگر تو وہاں سے گزرے، اگر تو وہاں چلا جائے تو پیٹ پھیر کے وہاں سے بھاگے. روب خوف کی وجہ سے میں بات کر رہا ہوں کہ یہ سارے اللہ کی طرف سے ان کا احترام احترام کیا گیا ہے. اس سب کے باوجود وہاں یہ نہیں ہوا کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ باہر میں کھانا اتارتے اور ان کو اللہ تعالیٰ بغیر کسی کوشش کے ان تک پہنچا دیتے جیسا آج کل خیال لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایمان کا ایک ایسا بھی درجہ ہے جس میں آدمی ایمان کی وجہ سے اسباب سے فارغ ہو جاتا ہے. مجھے ایسا ایمان کا کوئی درجہ، کوئی ثبوت، کوئی دلیل کہیں ملی نہیں تلاش کرنے سے بھی کہ ایمان کا کوئی ایسا بھی درجہ ہوتا ہے جہاں پہنچ کر مومن اسباب سے فارغ ہو جاتا ہے. ایسا ایمان کا نہ کوئی درجہ ہے، نہ یہ ایمان کی علامت ہے، نہ یہ ایمان کا تقاضا ہے. یہ ایک خیال اور تصور ہے کہ ایسا بھی ایمان ہونا چاہیے یا ہوتا ہوگا کسی کا جو ایمان اس کو سبب سے فارغ کر دے. اگر خدا کی قسم ایسا ایمان ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء اس کے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء ایسے ایمان کے زیادہ حقدار تھے جو ایمان مومن کو سبب کے استعمال اختیار کرنے سے فارغ کر دے. مجھے ایسے ایمان کی نہ کوئی دلیل ملی ہے، نہ ایسا ایمان کا کوئی درجہ ملا ہے. اس درجے کا ایمان ہے کہ جو آج کو اسباب حفاظت کرتے ہیں. میں آپ کو دنیا کی بات ان سارے اللہ تعالی کی طرف سے اکرام، سورج کعبے ہے، ادھر درندہ کعبے ہے، ادھر اس سب کے باوجود انہوں نے اپنے ایک آدمی کو اپنے پاس سے سب نے پیسے دے کر بھیجا اور کہا کہ جاؤ جا کر تلاش کرو، جا کر شہر میں تلاش کرو کہ سب سے زیادہ متقی آدمی کون ہے. متقی آدمی
سب سے متقی تاجر کون ہے بازار میں؟ کھانا بیچنے والا کا کام تلاش کرنا کہ سب سے زیادہ متقی بیچنے والا کون؟ آپ کے لوگ یہ کہتے نہیں کرتے کہ جو چیز بک رہی ہے وہ کیا حلال ہے حرام ہے. بیچنے والا متقی ہو یہ تو تصور سے بھی باہر لوگوں کے. بیچنے والا اب تو اگر کافر بھی ہے تو کوئی بات نہیں ہے, ہمیں کھانے سے مطلب ہے. صاف ہے تفسیر آپ کا کام کہ وہ تحقیق کرے کہ بائیں متقی ہو, کھانا بیچنے والا متقی ہو اور کھانا باقی کا ہو. میں نے ساری بات سے عرض کی ہے کہ انبیاء کو اور ایمان والوں کو سب سے پہلے یہ سوال ہوتا ہے کہ کھانا کہاں سے آیا. بات سے حالت سے رکھا نہیں کرا آدمی سے نکال کر پوچھا عورت سے, انصاری عورت سے کہ تم کھانا کہاں سے لائے. اس جگہ ہی میں نے اپنی پڑوسن سے آپ کے لیے بکری خریدی ہے, نہ کہ جاؤ پڑوسی کے پاس اور جا کے پوچھو کہ اس نے یہ بکری اپنے شوہر کی اجازت سے اس کی رضا سے بیچی ہے یا اس نے یہ بکری اصل بیچی ہے. وہ کئی جانے سے پوچھا, اس نے کہا کہ ہاں بہن بات یہ ہے کہ میرا شوہر اس کو گھر میں تھا نہیں اور میں نے اس کی قیمت جو لگائی ہے وہ قیمت کب لگائی ہے. میں نے شوہر واپس آیا, اس نے مجھ سے پوچھا بکری کہاں ہے, میں نے کہا میں نے اس قیمت سے بیچ دیا ہے. اس نے کہا تم نے غلط بیچا ہے, اس کی قیمت تو اس سے زیادہ تھی, لہذا وہ بکری جو شوہر کی رضا کے بغیر بکی ہے اس بکری کے گوشت کا دفعہ آپ کے حق سے نہیں. اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں مسلمانوں سے گناہ کرانے میں شیطان کو اتنا دخل نہیں ہے جتنا حرام ہوگا. کہ مسلمان حلال روزی کے حاصل کرنے پر وہ مال خرچ نہیں کرتا جو مال یہود و نصارہ مسلمان کو حرام کھلانے پر خرچ کرتا. صاف کہا تھا مشرک, ایک مشرک بادشاہ نے صاف کہا کہ میں اپنا آدھا خزانہ ان صحابہ کی جماعت کو کھلا کر دیکھوں گا کہ یہ گھر میں لا الہ الا اللہ والے ہیں, یہ ساحل اور شعبہ باز ہیں جن کے کلمہ پڑھنے سے میرا بالا خانہ ہل رہا ہے. میں ان کو مال کھلا کر دیکھوں گا اور مجھے صاف معلوم ہو جائے گا کہ میرا مال ان کے اندر سے ان کو اتنا کھوکھلا کر دے گا. میں آپ کو بہت بنیادی مثال دے رہا ہوں حالت کی. ہمیشہ یہ بات ہے, یہ کام ہمیشہ ہوا ہے ہر زمانے میں. ایمان والوں کو ان کے دشمن شہر سے زیادہ انہیں حرام غذا کھلانے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ دے کر تو مار دیں گے, اس کو فائدہ نہیں ہے. وہ تو انہیں حرام غذا کھلا کر میں کیا آپ سے عرض کروں, کفر مسلمان پر اپنی لگام لگا دیتا ہے, جن سے حرام کو اتار دیتا ہے تو مسلمان جو کفر کی لگام لگ جاتی ہے. میں آپ سے بہت دن بات کرتا ہوں, مسلمان کا خیال یہ ہے کہ استغفار کرنے سے حرام کھانے کا گناہ معاف ہو جائے گا. سوال گناہوں کی معافی کا نہیں ہے, سوال تو ان کی پاکی کا ہے. سوال ان کی پاکی کا ہے. ٹھیک ہے, انسان کا بدن عمل کا برتن ہے. انسان کا بدن عمل کا برتن ہے. اگر یہ گندا ہے تو اس ظرف کے اندر رکھا جانے والی ہر چیز ناپاک ہو چلی جائے گی.
فرمایا کہ اپنے برتن کو صاف رکھو. میں نے عرض کیا کہ سوال بات کا ہے کہ آپ کے حالت سے لقمہ اترا ہے، یہ لقمہ اندر کیا کرے گا؟ آپ دیکھیے، آپ کو طے ہو جائے یا آپ کے بدن میں دانے نکل آئے. ڈاکٹر پہلا سوال کرتا ہے آپ نے رات کیا کھایا؟ پہلا سوال. آپ جس ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، آپ کہیں کہ میرے پیٹ میں درد ہے، مجھے طے ہو رہی ہے، مجھے میرے بدن میں دانے نکل آئے، ڈاکٹر کا پہلا سوال ہوگا کہ آپ ہی بتائیے رات آپ نے کیا کھایا؟ تو صاف کہہ دے گا کہ یہ چیز آپ نے غلط کھائی ہے. ایک ڈاکٹر ایک رقبے پر بدن کے ظاہری مرض کو دیکھ کر کہہ دیتا آپ نے غلط چیز کھائی ہے. تو آپ کے اعضاء جب حرام کا ارادہ کرتے ہیں اور آپ کی آنکھ جب حرام کو دیکھنا چاہتی ہے تو آپ کو بھی خیال آتا ہے کہ میں نے کیا کھایا. کیوں نہیں خیال آتا کہ میں نے کل کیا کھایا ہے؟ ٹھیک ہے، اصولی بات ہے. یہ آدمی اس میں تقویٰ ہوتا ہے، جس کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے اس کا معدہ حرام کو قبول نہیں کرتا. تو اللہ نے معاف فرمائے جن کے دل میں تقویٰ ختم ہو جاتا ہے حرام میں ختم ہو جاتا ہے. ورنہ لا یا کوئی کام کے لا تقی، اس کا مطلب یہ روایت کیا بنتا ہے کہ آدمی غذا اتنی پاکیزہ ہو کہ جو مستقل کو بھی ہضم ہو جائے. حدیث کا ٹکڑا ہے جو میں نے عرض کیا ہے لا یا کوئی کام کے لا تقی، کہ جو آدمی تیرا کھانا کھائے وہ مستقل ہو جائے، تیری غذا اتنی حرام نہیں کرے. جس آدمی نے غلطی سے اپنی زکات اندھیرے میں ایک زانیہ کو دے دی اور اس مالدار نے اپنی زکات غلطی سے اندھیرے میں ایک چور کو دے دی تھی. جس آدمی نے غلطی سے اپنی زکات کی رقم ایک اندھیرے میں ایک مالدار کو دے دی، اس زکات کے مال نے ان چیزوں کی اصلاح کر دی. اس نے زنا سے توبہ کر لی، اس نے چوری سے توبہ کر لی، اور اس مالدار کو جب زکات کا مال دیا گیا تو اس نے خود ہر سال زکات دینے کا فیصلہ کر لیا کہ دیکھ کے خود زکات نہیں دیتا حالانکہ مجھے زکات دی جا رہی. بہت اہم بات آپ سے کہ جہاں غذائیں پاکیزہ ہوتی ہیں، جہاں غذائیں پاکیزہ ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی غذا کو لوگوں کی ہدایت کا، تربیت کا اور تعلق اعلیٰ کا ذریعہ اپنا دیتے ہیں. میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو واقعہ ایک مالداروں کا حال یہ ہے، مالداروں کا حال یہ ہے کہ انہیں کافروں کی طرح اپنے مال کے بڑھانے کا تقاضا ہے. سب سے بات واضح ہے حادث سے کہ مال کو بڑھانے کے لیے حلال کمانے والا بھی، مال کو بڑھانے کے لیے حلال کمانے والا بھی اللہ کی نظر میں اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہے. ایک شخص حلال کماتا ہے بغیر جھوٹ کے، بغیر سود کے، بغیر غبن کے، بغیر کوئی نماز ضائع کیے ہوئے، لیکن اس حلال کمانے والے کی نیت مالدار بننے کی ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ یہ حلال کما کر بھی قیامت کا آواز حاضر ملے گا کہ اللہ ان سے سخت ناراض ہو. حلال کما رہا، نماز کے ساتھ کما رہا، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا، کسی کا حق نہیں مانگ رہا، کیا وجہ کیا ہے اللہ کی ناراضگی کی؟ ناراضگی کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ارادہ اس سے مالدار بننے کا ہے. مال کی کثرت کی تمنا اللہ کیا کتنی معلوم ہے کہ حلال کمانے والا نے صحیح بات کو غور کرنے کا کہ حلال کمانے والے سے اللہ قیامت میں ناراض ہوں گے کیونکہ اس کا ارادہ مالدار بننے کا ہے. اور جو شخص اس لیے کماتا ہے
کہ اس کے ذریعے لوگوں سے سوال کرنے سے بچ جائے، کیونکہ میں سب کہتا ہوں کہ جتنے بھی فضائل تجارت میں کہیں کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ فضائل تجارت مالدار بننے کے لیے ہو، ثابت نہیں کر سکتا۔ لیکن مالدار ہونا ایک کافی قسمت ہے۔ اللہ دار روز الآخرہ، جس کا آخرت میں کوئی دار نہیں ہے، وہ دنیا میں مالدار بننا چاہتا ہے۔ وہ دنیا میں مالدار بننا چاہتا ہے۔ اللہ دار روز الآخرہ، جس کا آخرت میں کوئی دار نہیں ہے، وہ دنیا میں مالدار بننا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ ایک شخص اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت کے لیے حلال کماتا ہے۔ اسی حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے کہ جو آدمی اپنے اور اپنے گھر والوں کی ضرورت کے لیے کماتا ہے، تو اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ یہ صاف روایت ہے۔ اس نے یہ نہیں فرمایا کہ جو آدمی حرام کمائے گا، یہ سود کھائے گا، اس سے اللہ سے ناراض کر سکتے ہیں۔ یہ وجہ ہے رضی اللہ تعالیٰ کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میری دکان مسجد کا طریقہ اور میں روزانہ 300 اشرفیاں سونے کی نفے کی کماؤں، جو بات کرنے نفع آپ کی بات، اور یہ 300 کی 300 اشرفیاں میں اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، اپنے بنے ایک پیسہ بھی خرچ نہ کروں اس سے، تبھی مجھے بات پسند نہیں ہے کہ میری دکان مسجد کا قریب ہو۔ آپ تو آنے والے میں دیکھیں گے کہ لوگ اپنی دکان میں دودھ اٹھا کر مسجد کے قریب لے آتے ہیں، جبکہ مزیدار بات یہ ہے کہ حدیث نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو مسجد سے دور رکھو، اپنے گھروں کو مسجد سے دور رکھو۔ سننے کی بات ہے، بہت کام کی بات ہے۔ اپنے گھروں کو مسجد سے دور رکھو۔ ہمارے جیسے سیدھے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی وہ حدیث نے فرمایا کہ گھر کو مسجد سے دور رکھو تاکہ وہاں سے تمہارے آنے کے قدم دیکھے جائیں نماز کے لیے۔ یہ علت ہوتی ہے۔ یہ تو احتساب کے لیے سبب بتایا گیا ہے۔ میں بہت کام کی بات آپ سے کرتا ہوں، یہ علت ہے۔ کثرت اقدام مسجد کی طرف زیادہ قدموں کا اٹھنا، یہ گھروں کو مسجد سے دور کرنے کی علت نہیں ہے، اس لیے کہ علت کوئی اور ہوتی ہے۔ علت کوئی اور ہوتی ہے، اس علت کی وجہ سے بات کو عمل میں لانے کے لیے اس پر اجر کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ ہماری بات سمجھنا بہت مشکل ہے، مگر ہمیں کہتی ہے بات۔ آپ اپنا گھر مسجد سے دور رکھیں، اپنا گھر مسجد سے دور رکھیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہاں سے آنے آپ کے آنے کے قدم لکھے جائیں گے، یہ مقصد نہیں۔ مقصد یہ تھا کہ غفلت اور ذکر کی جگہ میں فاصلہ ہونا چاہیے۔ سن رہے سو رہے، آپ کو میری بات کی طرف بہت توجہ دینی پڑے گی۔ ذکر و غفلت کی جگہ کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے۔ یہ تھا اصل مقصد، گھروں کو مسجد سے دور بنانے کا۔ اس پر یہ اجر ملتا دیا کہ آپ کے آنے کے قدم لکھے جائیں گے۔ اصل مقصد یہ تھا، اصل مقصد تھا ذکر اور غفلت کے درمیان فاصلہ کرنا، تاکہ گھر کی غفلت کی ضرورتیں وہ مسجد کے ذکر کے ماحول سے دور رہیں۔ ہم آپ بہت بنیادی عبادت کرتے ہیں، اب آپ اندازہ کر لیجیے بازار کی غفلت اور بازار کی بے دینی اور بازار کے گندے ماحول کا، اس کا گھر کیا مقابلہ ہے؟ گھر میں تو گھر کے ماحول میں اتنی غفلت اور اتنی بے دینی اور اتنا فحش
اور اتنا باطل نہیں گھر کے ماحول میں جتنا بازاروں میں ہے. تو جب گھروں کو مسجد سے دور رکھنے کا حکم دے دیا تو بازار اور غیر مسجد دور ہونے کی ہونا کتنا ضروری ہوگا. بقی سے پیچھے رہ گئے تھے بازار کہاں بقی کہاں مسجد بقی کا بازار جو ہوگا بقی کا بازار جو ہوگا بقی سے پیچھے ہوگا تاکہ مسجد اور بازار کے درمیان فاصلہ ہو. تو میں نے عرض کیا کہ مالدار بننے کے لیے کمانا اس میں ختم کرنا. ایک آدمی بغیر سود کے بغیر جھوٹ کے بغیر غبن کے بغیر دھوکے کے بغیر نماز چھوڑے ہوئے بغیر کسی کا ہاتھ مارے ہوئے اگر مالدار بننے کے لیے حلال کماتا ہے تو اللہ اسے حال نہیں ملے گا. اللہ اسے سب نوازے گا. اور اگر اس لیے کماتا ہے کہ وہ اور اس کے گھر والے وہ ان کی ضرورت پوری ہو جائے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ تجارت کے فضائل تجارت کرنے کے لیے نہیں ہے. تجارت کے فضائل سوال سے بچنے کے لیے ہیں. جس طرح لباس کے فضائل ہیں اس طرح لباس کے فضائل ہے کہ آپ ننگے نہ رہیں. ننگا رہنا حرام ہے. ننگا رہنا حرام ہے. جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں وہ ننگے پھرتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں. آپ جسے چاہیں آپ جھوٹی تعمیرات کریں کیونکہ آپ کو یہود و نصارہ کے طریقوں سے ایسی محبت ہو چکی ہے کہ آپ کے پاس سوائے تعمیر کرنے کے کوئی راستہ نہیں. آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں. آپ کے پاس آپ تعمیریں کر کے کسی طرح حرام کو حلال کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. کیا حدیث کی روح سے جو لوگ تنگ لباس پہنتے ہیں اور پینٹ پہنتے ہیں اللہ کی قسم وہ ننگے کا حکم پہنے. اور یہ بات انہوں نے صاف لکھی ہے کہ جو لوگ پینٹ پہنتے ہیں اس کا حکم اور پنڈت کے لباس کا حکم دونوں کا ایک ہے. چاہے آپ افسر کے ملازم ہوں چاہے آپ کسی فوج کے جو ہے افسر ہوں چاہے آپ کسی پولیس کے محکمے میں ہوں آپ چاہے کہیں بھی ہوں. اس لیے کہ اسلام اپنے لباس کو دنیا کے قانون کے تابع نہیں کرتا ہے. دنیا کا قانون سنت کے تابع ہے. دنیا کا قانون سنت کے تابع ہے. تو بیچارے جاہل ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کافر کے قانون کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ کافر کا قانون یہ نہیں کرتا. ایمان والے وہ ہوتے تھے جو اللہ کے قانون کو کافر کے سامنے پیش کرتے تھے. میں آپ سے درمیان میں عرض کر رہا ہوں تو جو فضائل تجارت ہے وہ تعلیم بننے کے لیے نہیں. یہ صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس کی وحی نہیں کی ہے کہ میں تجارت تعلیم بن کر مانتا کروں. اللہ نے مجھے اس کی وحی نہیں کی ہے کہ میں تعلیم بن کر مانی کرتا کروں. اللہ نے اس کی وحی نہیں کی. اس لیے فضائل تجارت فضائل لباس کی طرح ہے. جس طرح ننگا رہنا حرام ہے اس طرح سوال کرنا حرام ہے. اور صرف سوال سے بچنے کے لیے تجارت کے فضائل. مالدار بننے سے فضائل تجارت کا کوئی تعلق نہیں. مالدار بننے سے تجارت کے فضائل کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر آپ 8 مہینے کی روٹی 4 مہینے میں کما سکتے ہیں تو آپ کے 8 مہینے پالے. آپ کے 8 مہینے پالے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگوں نے فضائل تجارت کو مالدار بننے کے لیے استعمال کیا ہے. حالانکہ میں آپ کر چکا ہوں کہ فضائل تجارت کے فضائل نہیں ہیں. وہ تو فضائل تجارت اپنی ضرورت کو عوام سے اس طرح چھپانے کے لیے ہے جس طرح ایک باحیا آدمی اپنے سطر کو لوگوں سے چھپا سکتا ہے. ایک ہی حکم ہے بالکل. جو حکم صدر چھپانے کا ہے وہ حکم حاجت کو لوگوں سے چھپانے کا ہے. لوگوں سے اپنی حاجتوں کو چھپانے کے لیے رہتا ہے.
یہ بتا سکتا ہوں کہ اسباب کا اختیار کرنا اسباب کا اختیار کرنا اسباب کا اختیار کرنا وہ مخلوق سے اپنی عادت کو چھپانے کے لیے لوگ سمجھتے ہیں تجارت ہے ملازمت ہے یہ مخلوق سے فائدہ اٹھانے کے لیے نہیں. اسباب کا اختیار کرنا جو ہے وہ خالق سے فائدہ اٹھانے کے لیے چاہے میری بات نہیں آ جائے. اسباب کے اختیار کرنا خالق سے فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کی بات سمجھ آئے گی نہیں. اور میری جہاں نظر ہے وہاں آپ کی نظر نہیں ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو مخلوق سے استغنا ظاہر کرتا ہے خالق اسے غنی کر دیتا ہے. مخلوق سے خالق اس کو غنی کر دیتا ہے. میں کہتا ہوں کہ غنی ہونے کا سبب تجارت نہیں تھا. غنی ہونے کا جو سبب ہے وہ مخلوق سے استغنا ظاہر کرنا ہے اور مخلوق سے استغنا ظاہر کرنے کے لیے ضرورت اختیار کیا جاتا ہے. جی آپ دیکھنے والے سمجھیں گے کہ آپ تجارت کرتے ہیں آپ ملازمت کرتے ہیں آپ زراعت کرتے ہیں یہ اسباب اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ مخلوق سے استغنا ظاہر ہو. اور یہ صاف حدیث ہے کہ جو آدمی مخلوق سے استغنا کو ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیتے ہیں. صحیح. تو میری ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ آدمی تجارت مالدار بننے کے راستے نہ کرے بلکہ تجارت مخلوق سے استغنا کے لیے کرے. مخلوق سے استغنا کے لیے ہماری ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر آپ کو مال بطور قرض کی ضرورت ہے تو آپ قرض مال متقی سے لیں. قرض مال بھی متقی سے لیں. قرض مال متقی سے لیں. اگر آپ سود کا مال یا حرام کمایا ہوا مال یا کسی کا حق مارا ہوا مال بہت کام کے بعد آپ سے کرنا. اگر آپ نے مشتبہ مال بطور قرض نہیں لیا تو آپ واپس کریں تو یہ مال اپنا اثر چھوڑے بغیر نہیں رہے گا چاہے آپ اس کو وقت واپس کریں. چاہے اس کو وقت واپس کر دیں. میں آپ کو اس کی مثال ادا کرتا ہوں. بنی اسرائیل کے یہاں ایک شادی تھی. شادی کے لیے مال کی ضرورت ہے. بنی اسرائیل کے یہاں شادی تھی. شادی کے لیے مال کی ضرورت پیش آئی. عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بہن کی شادی ہے اس وقت ضرورت ہے مال کی. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جو ہے دکان بکنے والی ہے ٹکڑا بکنے والا ہے. ہم انشاءاللہ 4 مہینے 6 مہینے میں آپ کو قرضہ ادا کر دیں گے. اس وقت آپ قرضہ دے دیجیے. بیٹی کی شادی ہو جائے وہ قرضہ ہوگا میں 6 مہینے میں 4 مہینے ادا کر دوں گا. یہ عام طور سے لوگ ایسی تقریبات پر قرض مان لے دیتے ہیں. میں کچھ کہہ رہا ہوں ایسے مواقع پر لوگ اچانک پیش آنے والی ضرورت میں قرض دے دیتے ہیں اور واپس بھی کر دیتے ہیں. ایسا ہی بنی اسرائیل کے زمانے میں ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک شادی تھی. اس شادی کے لیے انہیں مال کی ضرورت پیش آئی. صحیح بات ہے کہ ہر زمانے میں مال اسباب کی بہتات ہمیشہ کافروں کے پاس رہی. ہمیشہ مال اسباب کی بہتات کافر کے پاس رہی ہے. آپ یاد کرتا ہوں کہ جو صحابہ اسلام لانے سے پہلے مالدار تھے وہ کلمہ پڑھتے ہی فقیر ہو گئے. کلمہ پڑھتے اکثریت ان کی ملے گی. آپ اکثریت ان کی ملے گی تو کلمہ پڑھتے فقیر ہو گئے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر ان کی مان بڑی مالدار. وہ ادھر ایسا لگاتے تھے جس گلی سے گزر جاتے تھے اس گلی میں خوشبو باقی رہتی تھی. لوگ سے سب گزرے ہیں
ایسا ان کے لیے کپڑا مصر سے آتا تھا کیونکہ ان کے یمن سے آتے تھے اور اتنے خوبصورت بال رکھتے تھے کہ جو ان کو دیکھتا تھا وہ دیکھتا رہ جاتا تھا. ان کا جیسا کھانا، ان کے جیسے کپڑے، ان کے جیسا جوتا، ان کے جیسا یہ خوشبو، ان کے جیسی ایسی تناؤ کی زندگی تھی کہ کوئی مکے کو اس کی مثال نہیں. کلمہ پڑھتے ہی جو حالات بگڑے ہیں آپ نے انسان سے دیکھا تو سب اپنی سطر کو چھپانے کے لیے ایک بکرے کی چھوٹی ہوئی کھال وہ اپنی سطر پر باندھے ہوئے تھے رسی سے کہ سطر راہی تھا. یہ مسلمان ہے ان کے جیسا کپڑا مکے میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ اتنا قیمتی کپڑا پہن لے دوسرے میں پہن. سمجھتے ہیں کہ دین آئے گا تو پھر مال آئے گا برکت عالم کی دنیا. وہاں کلمہ پڑھتے ہی سارا گھاٹ گھاٹ ختم ہو گیا. آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے دیکھیں یہ مصعب ہے کہ جس جیسا کپڑا بالکل پہن نہیں سکتا تھا آج مصعب اپنی صدر کو چھپانے کے لیے ایک بکری کی کھال باندھ کر آ رہے ہیں. آپ کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا کہ یہ ہمیشہ کا دستور رہا ہے کہ مال اسباب کی بہتات کافر کے پاس نہیں. رضی اللہ عنہ نے آپ سے اس بات کا تذکرہ کیا تھا. چلے کیا بات ہے یہ کفار کو نہروں میں باغات میں اور ریشم و دیوار کے بستروں میں اور آپ اللہ کے نبی ہوتے ہوئے آپ کا بدن کا اکثر حصہ زمین پر ہے اور آپ کے کمر کے نیچے ایسی اتنا موٹا بوریا پڑا ہوا ہے جس کے اشارات آپ کے جسم پر ہیں اور گھر میں کوئی سامان نہیں دیکھ رہا ہوں. اب تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے. اکبر کا پونا بغل میں لایا میں سب کام کے بیٹھے تو اسے دھوکے میں اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ ان کو دینے والے ہیں دنیا میں جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یہ مزاج بنایا تھا مسلمان کا تاکہ یہ کافر کی دنیا کی نہ تمنا کرے نہ کافر کی دنیا سے متاثر ہو. لیکن اس زمانے مسلمان کو بیچارہ سب کا کہنا یہ ہے کہ واہ واہ جو چیز کو ملی ہے وہ کاش ہمیں ملتی. آج بھی مسلمان قانون کا حشر دیکھ کر بھی آج بھی مسلمان باطل کے مال کی تمنا کرتا ہے. آج بھی اور یہ بات یاد رکھنا کہ کفر کی ہدایت کی تمنا اور اس کی مالیت کی تمنا ایک مومن کے دل میں جمع نہیں ہوتی. کافر کی ہدایت کی تمنا اور اس کے مال کی تمنا یہ دو تمنائیں اتنی متضاد ہیں کہ یہ ایک مومن کے دل میں جمع نہیں ہوتی. میں نے عرض کیا کہ بنی اسرائیل کے پاس مال تھا نہیں. ان کے ساتھ کوئی خبر بات ہوا سمجھو ہے زندگی انہوں نے کشتیوں سے بات دیا شادی کے لیے تو کہتے ہمارا شادی ہے ہمیں کچھ سونا دیجیے. سونا نمکی وقت کے زمانے میں وہ سونا لیا اور شادی ہو گئی اور خیال یہ تھا کہ شادی کے بعد یہ قرض اتار دیں گے. وہ سونا جو واپس کرنا تھا وہ ابھی واپس کیا نہیں تھا کہ اس درمیان فرعون اپنے رشتے دار تک ہو گیا. جس سے مال لیا تھا وہ ختم ہو گیا. اللہ ہلاک ہو گیا. اللہ کا عذاب آ گیا ان پر. اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. مگر یہ سونا رہ گیا بنی اسرائیل کے پاس. اب دیکھیے اس دیے ہوئے قرض کا کیا اثر ہوا اور اس کی نحوست کہاں تک پہنچی. سامری نے اس سونے کو جمع کیا. اس سونے کو سامری نے جمع کیا. اس سونے کو سامری نے جمع کیا اور جمع کر کے اس کا بچڑا بنایا اور بنی اسرائیل کو یہ کہہ کر پیش کیا آزا الہکم و الہ موسیٰ فنسی کہ لوگ یہ ہے معبود تمہارا بھی اور تمہارا ہی مستقام بھی ہے. اکثر بنی اسرائیل اس بچڑے کی پوجا پر جمع ہو. یہ ہے وہ مال مستعار جو واپس کرنے کے لیے لیا گیا تھا.
اس بار مستعار میں اس قرض مال نے اس ادار مال نے سارے بنی اسرائیل کو بچڑے کی پوجا پر جمع کر دیا. اتنا بڑا اتنی بڑی گمراہی کا سبب بنا ہے وہ مال جو مال کرسیوں سے لیا تھا واپس کرنے کی. اس ساری بات کا اصل مقصد یہ تھا مسلمان سب سے پہلے اپنی غذا پر غور کرے, اپنی غذا پر غور کرے, سب سے پہلے غذا پر غور کرے. میں نے عرض کیا کہ نماز سے پہلے طہارت ہے, نماز سے پہلے تو طہارت ہے. تو طہارت کا یہی مطلب ہے کہ آدمی جتنا اپنے بدن کے ظاہر کو پاک رکھے اتنا اپنے بدن کے خون کو پاک رکھے. تو اس لیے تو یہ ہوتا ہے کو ایک لقمہ بھوک کی شدت میں ان کو غلامی کھلا دیا, بس لاتے کھا چلائے. گاڑی میں کہانت کی آمدنی ہے کاہن تھا رضی اللہ عنہ نے اس لقمے کو پانی پی کر اپنے معدے کو اس طرح دھویا ہے جس طرح کوئی آدمی اپنے برتن میں دھویا کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ کہہ نہیں کر رہے تھے صرف, بلکہ وہ اس لقمے کے اثر کو اپنے معدے میں سے دھو کر صاف کرنا چاہتے تھے. تو فرماتے تھے کہ جو لقمہ حرام آج سے تیار ہوا ہے جہنم کی آگ اس کی زیادہ حمدار ہے. میں نے عرض کیا کہ اگر باقی طہارت مکمل ہو تو پھر عبادت کا کمال ہے. اس لیے فرمایا کہ نماز کا ایک خاصیت ہے کہ نماز اپنے پڑھنے والے کو منکرات سے روک دے. اس لیے بات بالکل واضح ہے, یہ بات بالکل واضح ہے کہ مسلمان کے جس عادت سے جو بھی گناہ ہو, آنکھ سے ہو, کان سے ہو, پیر سے ہو, وہ یہ دیکھ لے کہ اس کے اعضاء نماز میں بات جو تم چلے ایسے جواز کے دائرے میں پھنسے ہوئے ہیں. اگر آپ کسی مفتی سے پوچھیں کہ میری نماز میں صرف دیکھ لیا سامنے, میں نماز کو کیا ہو, بالکل کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, تمہاری نماز بالکل ہو گئی ہے اور کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی, تمہاری نماز ہو گئی. اگر وہ صاحب میں نے نماز میں ادھر دیکھ لیا ہے, سر نہیں گھمایا میں نے, سینہ نہیں گھمایا میں نے اپنے ملے سے, مگر میں نے نظر گھمائی ہے نماز میں نماز کی کیا ہوگا. کہتے کوئی گھبرانے کی بات نہیں, آپ کی نماز بالکل درست ہے, آپ کی نماز صحیح ہو گئی ہے. آپ کو کیا جبکہ اگر آپ بیت اللہ کے ساتھ اس طرح کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ کے بیت اللہ کے درمیان سے بھی اتنا فاصلہ ہے کہ آپ سجدہ کر سکیں, اور آپ نماز میں آپ کی نظر بیت اللہ کو دیکھ لے تو آپ کی نماز ناقص ہوگی. آپ کی نماز ناقص ہوگی. اگر آپ نماز میں بیت اللہ کو دیکھ لیں تو آپ کی نماز ناقص ہوگی. تب میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں آپ کی نماز تو مفتی صاحب کہتے ہیں کہ ہو جائے گی, لیکن اس نماز سے آپ کی نظر نماز سے باہر حرام سے نہ ہٹ نہیں سکے گی, اور آپ اپنی نظر کو حرام سے ہٹا نہیں سکیں گے, کیونکہ آپ نے نماز میں نظر کو نظر کی جگہ پر نہیں رکھا, اس لیے آپ کی نظر نماز سے باہر پیدا کرے گی. آپ کی نظر نماز سے باہر پتا کرے گی. میں آپ سے بہت بات کر رہا ہوں, اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے. جس کے آدھا نماز میں پابند نہیں ہوں گے اس کے آدھا نماز سے بعد قضا کریں گے, اور ایسے قضا کریں گے آپ سمجھیں گے تو صغیرہ ہے, حالانکہ ذرائعی آدمی کو بیٹھ تک پہنچاتے ہیں. ذرائعی آدمی کو ذرائع تک پہنچاتے ہیں. میں نے ایک مثال رکھی ہے کہ اگر آدھا نماز میں پابند نہیں ہے تو آپ کے آدھا نماز سے بعد قضا کریں. فرمایا کہ تمام اعمال میں
آپ اگر غور کریں قرآن میں تو نماز سے بڑھ کر سارے منکرات سے روکنے والا اور کوئی عمل نہیں ہے، کیونکہ کوئی عمل معراج نہیں ہے، نماز کی معراج نہیں۔ جس کی نماز درست نہیں ہے اس کے کسی عمل کا اعتبار نہیں ہے، اور جس کی نماز درست نہیں ہے تو میں نے شروع میں کر دیا تھا کہ عمل کا احساس یہ ہے کہ عمل اپنے کرنے والے کو منکر سے روکتے ہیں۔ اس لیے بات واضح ہے کہ جس آدمی کی نماز اس کو گناہ سے نہیں روک رہی ہے وہ اپنی نمازوں کی کمی تلاش کرے، اس کی نماز میں کیا کرے، ورنہ یہ ناممکن بات ہے کہ کسی کی نماز کامل ہو کبھی ناقص ہو، یہ ناممکن بات ہے۔ کسی کی نماز کامل ہو اس کا دین ناقص ہو، یہ بات قرآن کی آیت کے بالکل خلاف ہے، لیکن قرآن نے صاف کہہ دیا ہے اپنی نماز کو درست کرو۔ جو نماز درست ہوگی وہ نماز منکرات سے یقین روکے گی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس کی نماز اس کو منکر سے نہیں روک رہی ہے اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے، حالانکہ نماز اللہ کو دور کر دیا ہے۔ نماز اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، لیکن اس کی نماز اس کو گناہ سے نہیں روک رہی ہے۔ لوگ اپنے گناہ کا الزام یا ماحول کو دیتے ہیں کہ ماحول کی وجہ سے ہو گیا، یا اپنے گناہ کا الزام شیطان کو دیتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ نے دیکھا ہوگا، میں تو آسان مثال پیش کرتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا سردی کے زمانے میں کوئی صاحب تو بہت ہی موٹا روئی کا جو ہے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اور کسی کو آپ دیکھیں گے کہ بھائی کنزل کا کپڑا پہنے چل رہا ہے، ہاں سردی کا ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے اندر کے اعتبار سے بہت کمزور ہیں، آپ کو سردی بڑے بہت احتیاط کرنی ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں کہتے ہیں نہیں آپ اندر کے اعتبار سے مضبوط ہیں، آپ کو زیادہ احتیاطی کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے کہ سخت سردی میں وہ ایک کپڑے میں پھر رہے ہوں گے، بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے ہلکی سردی میں، یہ باہر کا موسم اثر نہیں ہے، اثر آپ کے اندر کی کمزوری ہے۔ جو آدمی اپنے اندر کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے عبادات میں، وہ باہر کے منکرات کے موسم سے، منکرات کے ماحول سے اثر زیادہ لے لیتا ہے۔ جو آدمی اندر کے اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے اسے باہر کے منکرات کا ماحول متاثر نہیں کرتا۔ آسان بات ہے، اس لیے فرمایا کہ نماز سے بڑھ کر کوئی اور سبب منکر سے روکنے والا بھی نہیں ہے، اور اگر آدمی نماز کو بگاڑ لے تو اس سے بڑا سبب اللہ سے دور کرنے کا، اور اس سے بڑا سبب اللہ کو گناہوں میں مبتلا کرنے کا، اس سے بڑا کوئی سبب نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرو، نمازوں میں کمال پیدا کرو۔ پائے پیدا نماز وہی ہے جو منکر سے روکتے ہیں، نمازوں میں کمال پیدا کرو، نمازوں میں کمال پیدا کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رکوع سے اٹھنے کے بعد اپنی کمر کو سیدھا نہیں رکھتا، اللہ اس کی نماز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ اب لوگوں کو پڑھنے کی دعا معلوم نہیں ہے کہ پڑھنے کی دعا کیا ہے۔ عام طور سے اللہ نے معاف فرمائے، ائمہ ہو یا عوام، امام ہو یا مقتدی، قومے کا تو دستوری ختم ہو گیا۔ یہاں جب ایک صاحب آئے، صحیح بتاؤ یہاں نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ہے یہاں الحمدللہ قومے کا اہتمام ہوتا ہے، اسے کہنے لگے کہ یہاں عجیب طرح کی نماز ہوتی ہے۔ میں نے کہا عجیب طرح کی نماز نہیں ہوتی، آپ غلط نماز کی اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ آپ کو صحیح نماز غلط لگ رہی ہے۔ آپ غلط نماز کی اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ آپ کو صحیح نماز غلط لگ رہی ہے۔ جی ہاں، تو اتنی غلط بات کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ہونی تو ایسی چاہیے مگر ایسی سے جائے گی نہیں۔
تعدیل ارکان کو شفافے نے جو فرض کر دیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جانتے تھے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ اس لیے جو آدمی اپنے بدن کو لمبی نوافل کا عادی نہیں بنائے گا، اس کے فرائض اس قابل ہوں گے نہیں کہ اللہ کے قبول ہو جائیں، یا اس کے فرائض قابل نہیں ہوں گے جو تم منتظر ہو جائے۔ اگر نوافل سے آپ فرائض کی تکمیل نہیں کرتے، میں نے عرض کیا کہ نماز کے ظاہر کو درست کرو، نماز کے ظاہر کو درست کرو، ورنہ یہ نماز میلے کپڑے کی شکل میں نمازی کے اوپر دے کے ماری جاتی ہے، نمازی کے اوپر دے کے ماری جاتی ہے گندے کپڑے کی شکل میں۔ فرمایا کہ فرائض کی تکمیل نوافل سے ہوتی ہے، فرائض کی تکمیل نوافل سے ہوتی ہے، فرائض کی تکمیل نوافل سے ہوتی ہے۔ یہ نوافل کو آج کل لوگ بہت ہلکا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ فرائض کی تکمیل نوافل سے ہوتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تو عجیب تفسیر ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، اس کا کہنا یہ ہے کہ ابھی عصر کی نماز ساری نمازوں کے ساتھ ساتھ عصر کی نماز کا اہتمام زیادہ کرو، کیوں کہ فجر کی نماز میں آتی اور سونے کا بہانہ ہو سکتا ہے کہ جی آپ کی زندگی، عشاء کی نماز میں آدمی کہہ سکتا ہے کہ جی میں جلدی سو گیا، عشاء کی چھوٹ گئی تھی، دن غالب آ گئی۔ فجر کی نماز، عشاء کی نماز، اس میں انسان کی فطرت جسے دین کہتے ہیں وہ غالب آ سکتی ہے۔ عصر کی ظہر کی نماز میں آدمی قہوے کے لیے لیتے اور آگ لگ جائے، ظہر کی نماز وضع ہو سکتی ہے دین کی وجہ سے، لیکن عصر کی نماز کے لیے بندے کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ میں بہت بنیادی بات آپ سے کر رہا ہوں، عصر کی نماز کے لیے بندے کے پاس کوئی عذر نہیں ہے۔ عصر کی نماز کا وقت ایسا وقت ہے کہ جس میں تاجر اپنی دن بھر کی ساری کوشش کا تھوڑا سا دیکھتا ہے اور حساب لگاتا ہے۔ فرمایا کہ عصر کی نماز کا زیادہ اہتمام کرو۔ تو روایت کی ملتی ہے، اس میں صاف فرمایا کہ اس آدمی نے عصر کی نماز جان بوجھ کر قضا کر دی، اس کی زندگی دوسرے سارے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ عصر کی نماز کوئی جان بوجھ کر جانتے ہوئے عصر کی نماز قضا کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو اسباب دیتے ہیں بندوں کو، وہ اسباب ضرور کی نہیں دیتے، بلکہ اللہ تعالیٰ اسباب دیتے ہیں بندے کے عمل کو پرکھنے کے لیے کہ دیکھیں ہمیں کتنا یاد رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسباب میں مسلمان کو مشغول کرتے ہی اس لیے ہیں۔ لوگ سمجھ اللہ نے اسباب ضرورت کے لیے دیے ہیں، نہیں، اللہ نے اسباب امتحان کے لیے دیے ہیں۔ السلام گھوڑوں کے دیکھنے میں مشغول تھے، عصر کی نماز قضا ہو گئی، مگر انہیں عصر کی قضا ہونے کا غم اتنا تھا کہ انہوں نے وہ گھوڑے کاٹ کے ختم کر دیے۔ اللہ نے سورج کو واپس نکالا اور انہیں آج کی عصر آج پڑھی ہے۔ ٹھیک ہے، اس بندے کو نماز کے ضائع ہونے کا واقعی غم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امتحان لیتے ہیں اور یہ عمل کے ضائع ہونے پر غمگین ہوتا ہے، ایسے کوئی غم نہیں ہوتا۔ مان لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں پڑھنے سے قضا ہو گئی بعد میں پڑھیں گے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں عصر قضا ہو گئی یا فجر قضا ہو گئی، کوئی حرج نہیں ہے، تو ایسے بعد پڑھ دیں گے، ایسے لوگ رفتہ رفتہ عمل سے محروم کر دیے جاتے ہیں۔ اور اگر کسی آدمی کو واقعی اپنے عمل کے ظاہر ہونے کا غم ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے اس دن کے سورج کو واپس نکال کر ان کی عصر کی نماز آج کی ادا کرا دیتے ہیں۔ یہ بھی صاف ملتا ہے کہ شاہدین نے اب اپنی جماعت کے ساتھ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے سورج کو ٹھہرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ ہمیں عصر پڑھنی ہے، جب تک ہم دشمن سے قتال سے فارغ نہ ہو جائیں
اس وقت تک سورج ہمارا انتظار کرے. اللہ معلوم تھا اے اللہ یہ ہمارے لیے روک دے سورج اٹھا رہا جا رہا انتظار کیا سورج نے. میں نے آج کیا ہے عصر کی نماز کی اہمیت سے بیان کی گئی ہے. ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ حافظوا علی الصلوات یہ صلوات سے پانچوں نمازیں مراد ہیں. ہاں کہتے ہیں صلوات سے پانچوں نمازیں ہیں. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وہ کہتے ہیں کہ صلوات سے نوافل مراد ہیں اور صلاۃ الوسطیٰ سے پانچوں نمازیں مراد ہیں. نہیں آپ حافظوا علی الصلوات ابن عباس فرماتے ہیں نوافل کا اہتمام زیادہ کیا کرو. علی الصلوات نوافل کا اہتمام زیادہ کیا کرو. تہجد کا جاج کا اشراق کا بابین کا ان کا اہتمام زیادہ کیا کرو. نماز سے پہلے بعد کی سنتوں کا اہتمام زیادہ کیا کرو. اگر اس کا اہتمام کرو گے تو درمیان کی جو نماز ہوگی محفوظ رہے گی. وہ درمیان کی نماز وہ پانچوں فرائض ہے. پہلے بات کی اگر سنتوں کا اہتمام کرو گے تو پھر فرائض محفوظ رہیں گے. پانچوں نمازیں مراد میرے تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ نماز کے وقت عین نماز کے وقت اللہ تعالیٰ کوئی ایسی ضرورت کوئی ایسا سبب لے کر آئیں گے جس کی بندے کو سخت ترین ضرورت ہے. اس امتحان کے لیے کریں گے. یہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ ہمیں کتنے عادت ہے. آپ دیکھیں گے صبح سے لے کے شام ہو گئی کوئی گاہک نہیں آیا. کوئی کسٹمر کوئی گاہک دکان پر نہیں آیا. آج صبح سے لے کے شام ہو گئی ایک پیسے کی آمدنی نہیں ہوئی. آج بیچارہ بیٹھا رہتا ہے زمین پر. ادھر مغرب کی اذان ہوئی ادھر گاہک. بس میں سمجھتا ہوں جو آدمی یہ خیال کرتا ہو کہ اللہ مجھے روزی دینے کے لیے گاہک کو لائے ہیں اس نے اللہ کے نظام کو سمجھا ہی نہیں. اللہ مجھے اگر اس سبب سے روزی دینا چاہتے تو صبح سے لے کے شام ہو گئی ایک گاہک بھی نہیں آیا. وجہ سے زور سے کوئی نماز نہیں تھی. زور کے درمیان کوئی نماز نہیں تھی. اس درمیان کوئی گاہک نہیں آیا. گاہک اذان کے وقت کیوں آیا ہے مغرب کی؟ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ادھر ہم بلا رہے ہیں ادھر یہ گاہک آگے آئے. ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کیا کرتے ہو. اگر تم فریضے کو ضائع کر کے اس گاہک سے معاملہ کرتے ہو تو ہمارا تم سے دروازہ نہیں ہے. اور اگر پھر بھی تم نے یہی کیا تو ہم تمہیں کافروں کی طرح دنیا دے کے مل جائیں گے. سیدھی بات. آخرت کا اجر و عمل ایمان عمل پر ہے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ امتحان کا وقت ہوتا ہے. عام طور سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسے موقع پر گاہک آ جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھنا کوئی فرض تو ہے نہیں. سمجھتے ہیں کہ اذان یا نماز کے اوقات اجازت کی نہیں ہو رہی ہے کیونکہ نماز کے اوقات تو اذان کے شروع ہونے سے بہت پہلے بتا دیے گئے تھے. نماز اپنے اوقات پر ہوتی رہتی تھی اذان آنے سے پہلے بھی. سمجھتے کہ اذان تو عدالت کا سمن ہے. اذان عدالت کا سمن ہے. اگر تم اذان پر نہیں آئے عدالت میں اور بلانے تو نہیں آئے مسجد میں فرمایا کہ وارنٹ کٹیں گے تمہارے اور تمہیں دکان سے ہی گرفتار کر لیا جائے گا. آپ بے شمار مسلمان لاکھوں کروڑ مسلمان ایسے ہیں جنہیں اس بات کی شکایت ہے کہ ہم پر کفر ظلم کر رہا ہے اور ہمیں بالکل بغیر کسی جرم کے اور بغیر کسی گناہ کے ہمیں پکڑا گیا ہے. ہم پر ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں بغیر کسی جرم کا پکڑا گیا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کا حق مان لیتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ تنبیہ کے لیے پکڑ لاتے ہیں
تو یہ اپنے جرائم کو بھلا کر اپنے آپ کو مظلوم کہتا ہے کہ دوسرے یہ تو مظلوم ایسا تو جاتی ہوں. فرمایا کہ جب دنوں کے ناگوار بات پیش آئے، جس دنوں کے ناگوار بات پیش آئے تو تم یاد کرنا کہ تم سے قریب میں کوئی گناہ ہوا ہے. تو میں نے یاد کیا کہ اللہ تعالیٰ عمل کا امتحان لینے کے لیے عمل کے وقت آپ دیکھیں گے کہ اذان شروع ہوگی، ادھر گاہک آ جائے گا. ایک دکان پر گاہک آیا اور اس نے اتنے آرڈر کیے اور اتنے آرڈر کیے کہ یہ کافی خوش ہو گیا کہ اس نے تو آج میرے دن بھر کی تکان اتار دی ہے. آج صبح سے لے کے شام تک بھی کبھی اتنی آمدنی نہیں ہوئی جتنی اس وقت اس نے مجھے آرڈر کر دیے ہیں. جس نے نماز کو ضائع کیا گاہک کے لیے آپ دیکھیں گے اللہ کی سب میں عرض کر رہا ہوں کہ بعض مرتبہ سارا کپڑا کھلوا کر دیکھ کر سب کچھ کرنے کے بعد اچانک اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اس زمان سے پھینک دیتے ہیں اور یہ گاہک یہ کہتا ہے نہیں جی میرے کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. بیٹھے بیٹھے بالکل اچانک تم نے نماز کو ضائع کیا ہے گاہک کے لیے. ہم گاہک کے دل بار بار سے ایسا پھیلیں گے. آپ دیکھتے ہوں گے بعض مرتبہ کوئی آدمی اگر آگے آرڈر کرتا ہے دکان پر تو دکاندار کہتا ہے کہ صاحب کے لیے چائے لاؤ. اسے امید ہوتی ہے کہ جو آدمی اتنا مال دے رہا ہے اس کے لیے ایک چائے کا خرچہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. مگر یہ وہ تاجر جو گاہک کا دکان پر اکرام کرتا ہے اس نے نماز کو ضائع کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے نماز سے ضائع کرنے پر اس کے گاہک کے دل کو ایسا پھینکتے ہیں کہ یہ تاجر گاہکوں کو گالیاں دیتے ہیں کہ خرید پہ کچھ نہیں ہے وہ ضائع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمل کے وقت سبق کو لاتے ہیں عمل کا امتحان لینے کے لیے. اس لیے بتایا کہ اسباب میں اعمال کا امتحان ہے. اسباب میں اعمال کا امتحان ہے. اللہ تعالیٰ اچانک سبب لے آتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ اس وقت ہم سا تو بیان پڑھ رہا تھا بیان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے عمل کے امتحان اس طرح نہیں لے گی کہ نماز کا بڑا پابند ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اعمال میں سہولت دے دیں. اللہ مسلمان کو اعمال میں سہولت دیتے ہیں. یہ کوئی عمل کا امتحان نہیں. عمل کا امتحان یہ ہے کہ ہم عمل میں رکاوٹ پیدا کریں گے دیکھنے کے لیے کہ تم اس عمل کی کیا کوشش کرتے ہو. میں ایک آدمی ہے نماز کا پابند ہے، اذان ہوتے ہی دکان چھوڑ کر مسجد آ جاتا ہے. ہمارے بیان میں کہ یہ نماز کے لیے آیا مسجد کے دروازے پر تھا. اچانک مجھے کسی نے آ کر کہا کہ بڑا وزیر آپ کے گھر پر آ گئے ہیں، آپ کو طلب کر. فرمایا کہ اگر یہ اس وزیر کے کہنے پر نماز تو نہ قضا کرے لیکن صرف جماعت کی نماز پڑھے سنیے کی بات کہہ رہے نماز تو نہ قضا نہیں کرے گا یہ، لیکن وزیر کے بلانے پر اگر اس نے جماعت کی نماز چھوڑ دی تو سمجھے کہ اس نے اللہ کے مقابلے میں وزیر کی بادشاہت کو تسلیم کیا ہے. فرمایا کہ ٹھیک ہے تم یہ تصور کر لو، تم یہ تصور کر لو کہ آپ کو ادھر ایک فقیر بلا رہا ادھر وزیر بلا رہا تو آپ فقیر کی طرف جائیں گے وزیر کی طرف جائیں گے. آپ کو وزیر سے تو خطرہ ہے اس بات کا کہ اگر میں نہ گیا اس کی بلانے پر تو یہ مجھے کوئی سزا دے گا. آپ کو فقیر سے اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ اگر یہ فقیر اس میں نہیں جاتا تو یہ فقیر میرے کو نقصان نہیں کرے گا. لیکن وزیر سے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ مجھے سزا دے گا اگر میں بلانے پر نہ گیا. اب ہمارے کہ تم اس بارے میں اللہ کو غور کر لو کہ اگر تم اللہ کے بلانے پر نہ آئے اور اس وزیر کے بلانے پر مسجد سے واپس ہو گئے تو اللہ تمہیں کیا عذاب دیں گے کہ ہم نے بلایا تھا تم کیوں نہیں آئے. آسان
ایسی ہے کہ نماز قضا نہیں ہوئی. سوال اٹھتا ہے کہ آپ کو مسجد میں بلایا تھا, آپ کیوں نہیں آئے؟ ہماری ساری بات ہے کہ نماز میں سوال پیدا کرو. سارے دین کا مدار اس نماز پر ہے, ساری کا مدار اس نماز پر ہے, سارے دین کا مدار اس نماز پر ہے. اس طرح سارے دین کا احکام کا مدار ایمان پر ہے, اس طرح سارے دین کا مدار نماز پر ہے. سارے منکرات سے روکنے والی بھی یہی ہے, سارے معروفات کی استعداد پیدا کرنے والی بھی واحد صفت واحد عبادت یہ نماز. یہ مقصد سمجھتے تھے ہم تو اس راستے میں نکالتے اس لیے ہیں تاکہ کچھ وقت کے لیے بندہ ان اسباب کو بالکل ترک کر دے جن اسباب کی مشہوری کی وجہ سے نماز ضائع ہوتی ہے یا اس کا معیار پھٹ جاتا ہے. ہم تو کچھ وقت کے لیے چاہتے ہیں کہ ہر سال 4 مہینے عمل کے ماحول میں رہ کر اس عمل کی مشق کر کے اس عمل کے معیار کو بلند کرے. اس طرح ایک آدمی سارے کام چھوڑ کر تجارت کرنے لگ جاتا ہے اپنے معاش کو بنانے کے لیے. فرمایا اس طرح تجارت کو چھوڑ کر ایک آدمی نماز کے قائم کرنے میں لگ جائے اپنی نماز کو کمال تک پہنچانے کے. یہ تھا مقصد اس اللہ کے راستے کے حدود سے اپنی نمازوں کی تکمیل اور اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرنا. ادھر سمجھ لے جس چیز کو اپنے پیدا کرنا چاہتے ہو باعتبار حقیقت کے اس کو وسیلے تبلیغ کرو. اور فصل کھا کر آ سکے گا وسیلے تبلیغ کہتے ہی اس کو ہیں کہ آپ کی دعوت میں اور آپ کے عمل میں صحابہ اور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. یہ کہ روایتی راستے روایتی طریق ہے اس سے تو دعوت کا طریقہ ادا ہوتا نہیں ہے چاہے وہ طریقے جائز ہی کیوں نہ ہو. یہ مسلمان کے عمل کی پختگی مسلمان کے عمل کی پختگی اور اس کے دین کا کمال وہ قرآن اور حدیث میں اصل دعوت کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. دعوت کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے. ایمان کی تکمیل بھی دعوت کے بغیر ممکن نہیں ہے اور اعمال کی تکمیل بھی دعوت کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس لیے میں دوست آدمی کا عمل ضائع ہوتا ہے جہاں وہ سبب کے مقابلے میں ناکام ہو جاتا ہے وہاں عمل ضائع ہوتا ہے. اس نے فرمایا کہ اپنے ایمان اور عمل کی تکمیل کے لیے دعوت دی گئی ہے اور ہم نے صاف کہہ دیا کہ اس سے زیادہ پختہ عمل اور زیادہ اچھا عمل ہو بھی سکتا ہے جو دعوت کے بعد اس کو جواب ہے. اس لیے نقل حل کے ذریعے امت کو اللہ کے فرائض پر جمع کرنا ہے. اس لیے کہ اجتماعی عمل کا ماحول ہی وہ ماحول ہے جس سے آدمی دین پر قائم رہ سکتا ہے اور جس کے ذریعے آدمی فتنوں سے بچ سکتا ہے. صاف روایت ہے اگر فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو نجات کے 3 اسباب بتائے گئے ہیں. ایک عموم میں رہنا, اجتماعی کے ساتھ رہنا, اور فرمایا کہ جو آدمی جتنا مسجد میں زیادہ رہے گا انتظام کا مطلب یہی ہے ان کا فکر سے محفوظ رہے گا. اصل مقصد بھی یہی تھا کہ آدمی زیادہ سے زیادہ عمل کے ماحول میں رہے. اس لیے ہر جگہ اس کا ماحول قائم کرنا اس سے کہ آدمی فرائض کو ضائع کر دیتا ہے. اس کے کفر کے اسلام کی وہ ساری رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں جو رکاوٹیں کفر سے روکنے والی ہوتی ہیں. نماز کے بڑی جگہ ضائع کرنا ان ساری رکاوٹوں کو ہٹا دیتا ہے. مسلمان میں ابتداء خدا کی قسم ہے اسی لیے تو آپ کو میری بات سے شکایت ہوتی ہے. میں تو صاف طور پہ کہتا ہوں کہ جو مسلمان اپنی ذات سے انفرادی اعمال کر رہے ہیں اور اس بات کو یاد رکھیں کہ ابتداء کے بڑھنے کا سبب انفرادی اعمال میں لگے رہنا ہے. میں تو بے تکلف ہوئی بات کہتا ہوں, آپ کو بری لگے اچھی لگے, آپ کو اتفاق ہو اختلاف ہو, مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. الحمدللہ میں بے تکلف کہہ رہا ہوں, قرآن کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. جو لوگ اپنی ذات سے عمل کرنے کو کافی سمجھتے ہیں وہ یہ بات یاد رکھیں کہ ابتداء کا اصل سبب یہی آپ کو اچھا لگے گا. اگر آپ دعوت کے فرضے کو چھوڑے ہوئے ہیں تو ابتداء کو روکنے کا خدا کی قسم کوئی پمفلیٹ, کوئی ذریعہ, کوئی سبب, کوئی رسالہ, کوئی اخبار, کسی نبی کا کسی صحابی کا طریقہ نہیں ہے کہ آپ ابتداء کو ان رسائل سے اخبارات سے روک دیں. جتنی چاہے آپ پمفلیٹ چھاپیں, جتنی چاہے آپ نشر و اشاعت کر لیں. آپ کی نشر و اشاعت کہیں اس کا آپ ثبوت نہیں پیش کر سکتے کہ نشر و اشاعت سے کبھی روکا گیا ہو.
تم سارے فرائض کی بات کر رہے ہو، صرف زکات کے فریضے سے ایک قبیلے نے انکار کیا تھا، رضی اللہ عنہ نے کوئی فرمان لکھ کر نہیں بھیجا مدینے سے کہ زکات ادا کرو ہمارے حقوق میں، میں کہ مدینے کو خالی کروں گا ان کو زکات دلانے کی۔ سارا مدینہ نہیں، سارے مسلمان نہیں، ایک قبیلہ چند لوگ انہوں نے کہا ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، جہاد کریں گے، سارے ہم اصل زکات نہیں دیں گے، یہ زکات دیں گے امیر کو نہیں دیں گے، یہ زکات دیں گے پوری نہیں دیں گے، یہ زکات دیں گے پھیر کر دیں گے۔ فرمایا کہ کوئی بھی بات ہم برداشت نہیں کریں گے، ہم مدینے کو خالی کریں گے ان کو زکات پر لانے کے لیے۔ آج مسلمان اکثر دین کو چھوڑے ہوئے ہیں، لیکن آپ پوچھتے ہیں نکلنے کا کیا نکلنا فرض ہے؟ یعنی مجھے بعض پڑھے لکھے لوگوں پر تعجب ہوتا ہے جو کہتے ہیں وہ تو قتال کے لیے نکلا جاتا تھا، اب تو کوئی قتال نہیں ہو رہا ہے، اب تو نکلنے کا تقاضا کر رہے ہیں۔ مجھے ایسے لوگوں کی رائے پر ان کی جہالت پر تعجب ہوتا ہے، حالانکہ وہ اپنا آپ کو پڑھا لکھا کہتے ہیں۔ صاحب صاحب آپ کو شکایت ہے تو آپ جانیں، یہ تو جو بات ہے وہ جانتے ہیں۔ ایسے آدمی کو قرآن حدیث سے ناواقف سمجھتا ہوں، اس کا خیال یہ ہے کہ خروج کے فضائل اور اس کی اہمیت قتال کی وجہ سے تھی، میں اس کو قرآن حدیث سے ناواقف سمجھتا ہوں، میں اس کو قرآن حدیث سے ناواقف سمجھتا ہوں، جس کا خیال یہ ہے کہ خروج کا فریضہ اور اس کی اہمیت وہ قتال کی وجہ سے تھی، میں اس کو قرآن حدیث سے ناواقف سمجھتا ہوں۔ بیچارہ سیرت سے ہی ناواقف ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ خروج کا اصل مقصد تو قتال ہوا کرتا تھا، وہ ہے نہیں۔ حدیث سے بات میں بعض مرتبہ سوچتا ہوں، آپ بتائیے آپ کو کیا خیال ہے؟ آپ کے برابر کے گاؤں میں آگ لگ جائے، آپ کے برابر کے گاؤں میں آگ لگ جائے، کیا ممکن ہے کہ آپ تشکیل کریں لوگوں کی؟ بتاؤ بھائی تمہیں کون کون تیار ہے اس گاؤں میں آگ گزاری کے بعد جانے کے لیے؟ ذرا نام بتاؤ۔ راضی نے پوچھا تھا ایک صاحب، برابر کے گاؤں میں تمہارے برابر کی دکان میں تمہارے مہینے میں آگے ہو جائے، تم بیٹھ کے تشکیل کرو، بتاؤ بھائی کون کون تیار ہو آگ جانے کے لیے، کون چلے گا، نام لکھاؤ۔ یہ کہا جائے گا کہ اس کا اس وقت عمل کرنا، ان آگ میں جلنے والوں کو خطرے میں ڈال دینا ہے، اس کی تشکیل کرنا، بتاؤ کون تیار آگ بتانے کے لیے؟ وہ تو پورا مہینہ دوڑ پڑے گا، پورا بازار دوڑ پڑے گا، کچھ جان بچانے کے لیے، کچھ جلنے والوں کو بچانے کے لیے، کچھ آگ کو بجھانے کے لیے، سارا ماحول حرکت میں آ جائے گا۔ جس کو کوئی بات ہی نہیں ہے، بتاؤ بھائی کام کے لیے کوئی تیار ہے؟ میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ جو لوگ امت کے اقتصاد کا غم نہیں رکھتے دلوں میں اور ان کو اقتصاد سے روکنے کی عملی محنت نہیں جانتے، ایسے لوگوں کو اس راستے میں نکلنے پر اصرار ضرور معلوم ہوتا ہے کہ میرا ایک اصول ہے، ایسے لوگوں کو اقتصاد سے نکالنے پر اصرار غلو معلوم ہوتا ہے، غلو وہ اسے غلو کہتے ہیں، کیونکہ ان کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے کہ نکلنا دین سیکھنے کے لیے، اور دین سیکھنے کا ایک راستہ تھوڑی آپ سب کو گئے سب یہی کریں سب یہی کریں سب یہی کریں، میں کہہ رہا ہوں کہتے ہیں یار یہ مقصد ہی نہیں تھا جو آپ سمجھیں، اقامت دین خروج کا مقصد ہے، امت کی اصلاح سے بچانا خروج کا مقصد ہے، امت کو فرائض پر جمع کرنا خروج کا مقصد ہے۔ آپ کو جو غلو معلوم ہوتی ہے باتیں وہ اس لیے کہ آپ کو خروج کے مقاصد کا بالکل بھی علم نہیں ہے۔ آج سمجھتے بڑے وقتی مدرسہ ہے جس میں داخلہ دیا جائے دین سیکھنے کے لیے، یہ تو بہت ہی بہت سچی سوچ ہے، یہ بہت سچی سوچ ہے کہ تبلیغ میں دین سیکھنے کے لیے نکل جاؤ اس وقت کے لیے، بہت ہی سچی سوچ ہے۔ آپ کہاں سوچ رہے اس کام کو؟ عام کو ضرورت ہے پیدی لوگ نکل جائیں، یہ جاہل لوگ نکل جائیں، یہ دیندار بن جائیں، یہ دین سیکھ لیں، اس سے زیادہ لوگ اس راستے میں نکلنے کے مقاصد کو جانتے ہیں۔
حالانکہ دعوت ایک دفاعی طاقت تھی جسے ملک دیں گے. دعوت دفاعی میں پسند کھا کر کہہ سکتا ہوں آپ کی مقبول نمازیں، آپ کی مقبول دعائیں، آپ کے مقبول صدقات، آپ کا اخلاص اور آپ کے راستے قیام و تہجد اور آپ کا امت کی ہدایت کے لیے کام کرنا خدا کی قسم سے کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو امتداد کرو. آپ کی توجہ، آپ کی ولایت، آپ کی کرامت کچھ بھی ہو آپ کے پاس، کوئی ثابت کر دے کہ دنیا میں فلاں ولی ایسا گزرا ہے جس نے اپنی توجہ سے امت کے امداد کو روک دیا ہے. کہیں بھی ثابت کر بیکار کی باتیں کرتے ہیں. کوئی ثابت کر دے کہ فلاں ولی نے اپنی توجہ سے امداد کو روک دیا، کوئی ثابت کر دے. اگر اس کی کوئی گنجائش ہوتی تو میں کہتا ہوں کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے نبی کو صحبت کا موقع دیا ہے. حضرت عمر کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ ابتداء میں اپنے گھر بیٹھ کر اس نے وہاں سے دعائیں کی ہوں اور وہاں سے بیٹھ کر اس نے کوئی پرچے لکھ کے بھیج دیا ہو مقتدین کو کیا انسان واپس آ جائے گی. اپنے آپ لوگوں کا خیال ہے کہ انسان جامع سے دن باقی رہ سکتا ہے. میرے نزدیک تو نقل و حرکت اور خروج یہ ایک دیوان دعوت ہے. اس کو چھوڑ دینا میں کہتا ہوں کوئی دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے اور آپ کے پاس کوئی جائز راستہ بھی ایسا نہیں ہے جس سے دعوت کا بھی ادا ہو جائے سوائے اس بات سے. میں کہتا ہوں کہ اگر اس نقل و حرکت کے میں کمی آنے پر، اس نقل و حرکت میں تاخیر پر عذاب کی دھمکیاں اسی لیے ہیں کہ اس کا کوئی متبادل کسی زمانے میں نہیں ہوتا. اس کا متبادل کبھی کسی زمانے میں ہو نہیں سکتا. اگر اس کا کوئی متبادل ہوتا تو نفر میں تاخیر پر عذاب کی دھمکیاں نہ ہوتی. آپ قرآن پہ غور کریں. آپ کا یہ اتنی آسانی سے کہہ دینا کہ یہی ایک راستہ نہیں ہے اور بھی راستے ہیں. آپ کا یہ کہہ دینا کہ صرف یہی راستہ نہیں اور بھی راستے ہیں. بس میں کہتا ہوں کہ یہ ایک فریضے کا انکار کرتا ہے جس کو خروج اور نقل کہتے ہیں. ہمارے یہاں فرماتے تھے اس راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. پورا ان شاء اللہ ہمیں اپنی پوری